چند دن پہلے حنیف قریشی کے چینل پر ایک بیان اپلوڈ ہوا ہے جس کا عنوان ہے حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون. سب سے پہلے آپ جا کے نیچے کمنٹس پڑھیں کہ رافضی کس طرح سے معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور حنیف قریشی کو شاباش دے رہے ہیں جو یہ چاہتا تھا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم زبردستی حنیف قریشی کو رافضی کہتے ہو، گستاخ کہتے ہو، اس نے توبہ کر لی ہے، وہ سنی ہے اور تم اہل سنت کا اتحاد نہیں ہونے دیتے، سنیوں کو پکڑ پکڑ کے تم جناب رافضی بنائے جا رہے ہو. تو میں پوچھتا ہوں کہ جو اس نے یہ بیان اپلوڈ کیا ہے، عنوان دیا ہے قاتل کون، تو اس سے پوچھ کے دیں کہ قاتل کون ہے، کون قاتل ہے، چونکہ سوال اس نے قائم کیا ہے نا. اب قریشی کی ذمہ داری ہے بتائے کون قاتل ہے، قاتل کا نام لے، ذمہ دار بتائے کون ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ مرزا جیلمی بھی اسی حدیث کو لے کے بخاری کی 2812 نمبر حدیث جو قریشی نے بیان کی ہے، اسی حدیث کو لے کے مرزا جیلمی اس کے جو چیلے ہیں، فالورز ہیں، وہ حضرت معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا. کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے، ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور اس نے بھی وہی کام کیا، دبے لفظوں میں وہی حدیث پڑھی ہے اور زور اس بات پہ دیا ہے کہ جناب اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضرت عمار کی شہادت حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں ہوئی تھی. لوگا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق اہل سنت کے جمہور ان کی یہی رائے، چاہے وہ علم کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے ہاتھوں جو ہے جنگ صفین کے اندر جناب وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں پوچھ کے دیں کیا حضرت عمار کی شہادت کے ذمہ دار حضرت معاویہ ہیں؟ حضرت معاویہ قاتل ہے؟ قاتل کا نام بتاؤ نا، کون قاتل ہے، ذمہ دار کون ہے، اسے پوچھ کے دیں. سوال اس نے اٹھایا ہے، حالانکہ اس کے منہ سے خود نکلا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا عمار تو میرے صحابہ کے ہاتھوں شہید نہیں ہوگا، باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوگا. اس وقت بھی کہ آپ وہ حق عمار اے عمار جو نا وہ پیار میں فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے اور تجھے یہ نا میرے صحابہ قتل نہیں کریں گے، کون قتل کرے گا، وہ باغی کرو، وہ ادھر تو قتل ہوگا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بتائے نا کہ صحابہ تو قاتل نہیں ہے، باغی قاتل ہے. وہ باغی کون ہے؟ حضرت معاویہ ہیں. تو وہ جو سبائی جماعت تھی وہ کدھر گئی؟ وہ ذمہ دار نہیں ہے. اگر چند علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو کیا اس سے حضرت معاویہ ذمہ دار ٹھہریں گے؟ اس طرح تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں جو باغی تھے ان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. جس طرح حضرت علی پاک نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، یعنی طلحہ زبیر کی شہادت کے حضرت علی ذمہ دار نہیں ہے، حالانکہ ان کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ حضرت عمار حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تو کیا وہ ذمہ داری حضرت معاویہ پہ آئے گی؟ تو انہیں قاتل کہے گا تو کیا بتانا چاہتا ہے، لوگوں کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ تیری بولی میں مرزا جیلمی کی بولی میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور وہ ذمہ دار ہیں، وہ قاتل ہیں، یہ بتانا چاہتے ہو؟ کھل کے بتاؤ، گول مگول کیوں کیا؟ کھل کے بتاؤ نا کہ وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ یا وَيْحَ عَمَّارُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ یہ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. یہ تو وہ لوگ جس کے چاہنے والے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، جھگڑا کوئی نہیں، کوئی خواہ مخواہ کا تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف کوئی نہیں، اس سے پوچھ کے دیں بھئی کون قاتل ہے، عنوان تم نے دیا ہے، اب بتانا تیری ذمہ داری ہے. حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر جناب آگے جا کے اس نے یہ بھی کہا کہ جناب 70,000 شہید ہوئے تھے، یعنی وہاں 70,000 اور بھی شہید ہوئے تھے. بھائی وہاں 70,000 دیگر لوگ شہید ہوئے. کیا ہوا؟ 70,000 دیگر لوگ شہید ہوئے. تو جب یہ میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس فہرست ہے 70,000 جو شہید ہوئے تھے کہ وہ سارے مخلص تھے، ان میں باغی کوئی نہیں تھا، جہنمی کوئی نہیں تھا، ان میں بدبخت کوئی نہیں تھا؟ کیا یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ کیا آپ کے پاس نص ہے کہ وہ 70,000 جو قتل ہوئے وہ سارے شہید ہوئے تھے؟ آپ جنہیں شہادت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو بتائیں کون سی نص ہے؟ کیا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ 70,000 شہید ہیں؟ اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کی ذمہ داری بھی حضرت معاویہ پہ ہے، اور کہتا ہے جی لاہور کے ایک نص بھی کہتا ہے کہ حضرت عمار کی قتل کی شہادت کے ذمہ دار حضرت علی ہیں. اور پھر ایک لاہور کا بدبخت قسم کا ناس بھی اس پلید نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ عمار بن یاسر کو حضرت علی نے خود قتل کر کے حضرت امیر معاویہ کے متھے لگا دیا. سارے پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا ہے تو وہ بدبخت ہے.
لیکن جس طرح لاہور کے ناسبی نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمار کے قتل کے ذمہ دار استلی ہیں، تو ہم کہتے ہیں پنڈی کا ایک رافضی دبے لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہے قوم کو کہ حضرت عمار بن یاسر کے قاتل حضرت معاویہ ان کا لشکر ہے، یعنی حضرت معاویہ ذمہ دار ہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ لاہور کے ناسبی اور پنڈی کی رافضی کی بولی میں کیا فرق ہے؟ لاہور کا ناسبی استلی کو ذمہ دار بنا رہا ہے اور پنڈی کا جو رافضی ہے وہ حضرت معاویہ کو ذمہ دار بنانا چاہتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ جبکہ اہل سنت کا یہ موقف قطعاً نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پوچھ کے دیں کہ بھئی قاتل کون ہے، کون ذمہ دار ہے، کھول کے بتاؤ۔ اگر حضرت معاویہ کو سمجھتے ہو کھول کے بتاؤ۔ نیچے لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں، اور مرزا جیلمی بھی یہی کرتا ہے، یہ حدیث پڑھ کے 2812 حدیث فیات الباغیہ جو ہے پڑھ کے حضرت معاویہ پر تان کرتا ہے، تو تیرے نظریے میں مرزا جیلمی کے نظریے میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ نا۔ حالانکہ اگر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمار حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اور حضرت معاویہ جو تھے وہ اس وقت باغی تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ وہ بغاوت اجتہادی تھی، انادی نہیں تھی، وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ جس طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ متاولون فی حروبہم، کہ صحابہ اپنی جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے، لأن مجتہدون، وہ مجتہد تھے۔ یعنی علماء نے اگر یہ کہا ہے کہ عمار بن یاسر جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مجتہد تھے، تعویل کرنے والے تھے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا عند اہل سنت معاویہ تو کان باغیا فی نوبت علی، یہ فی نوبت علی کے جو الفاظ ہیں نا، یہ کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، یہ چھپا جاتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ کہ اگر علماء نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ اس وقت باغی تھے ظاہری طور پر اجتہاد کی بنیاد پر، تعویل کی بنیاد پر، تو ساتھ جو ایک دور ہے اس کا بھی تعین کیا ہے، وہ بھی بتایا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور تک کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبَعْدَ إِلَىٰ زَمَانِ تَرَكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَسَنٌ الْخِلَافَةَ إِلَيْهِ فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، لیکن اس کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور ختم ہو گیا، حضرت امام حسن نے صلح کر لی، تو حضرت معاویہ کی امامت خلافت پر امت کا اتفاق اجماع ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں بتایا؟ یعنی اہل سنت کا اگر یہ سنی تھا، اگر یہ سنی ہے، تو اہل سنت کا پورا موقف کیوں نہیں بیان کیا؟ علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمار حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، تو ساتھ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ باغی تھے اور معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، تو بتاتا نا۔ علماء نے کہا ہے کہ ان کی وہ بغاوت اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اور اس کا ایک زمانہ تھا۔ بعد میں حضرت معاویہ کی ذات پر، آپ کی امامت خلافت پر پوری امت کا اتفاق ہوا ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں جوڑ دے گا۔ کیا اس پر یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اہل سنت کا پورا موقف بیان کرتا؟ تو لہٰذا سے چاہیے تھا اگر اس نے حدیث عمار بیان کی ہے تو باقی جو حدیث ہیں ان کی روشنی میں پوری بات کا بھی وضاحت کرتا، اور اگلا جو جملہ ہے کہ عمار جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اہل سنت کے اماموں نے اس کی جو تعویل کی ہے، تشریح کی ہے، وہ بھی بتاتا۔ تو لہٰذا اتنا اس کا بیان کرنا، بات ادھوری چھوڑ دینا، اوپر جناب ٹائٹل دینا کہ حضرت عمار کا قاتل کون ہے، اور مرزا جیلمی کی طرح وہ حدیث پڑھ کے گول مگول کر جانا، اور پورا زور اس بات پہ لگانا کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور کھل کے بات نہ کرنا، اور عوام کو یہ سبق دینا، تاثر دینا کہ معاذ اللہ تم حضرت معاویہ کو باغی سمجھو، جہنم کی طرف بلانے والا سمجھو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا ہم حق بجانب ہے، ہم بار بار اس سے سوال کریں گے، ان لوگوں سے کہیں گے جو اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے فالورز ہیں، انہیں ہم گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے اس سے جواب لے کے دیں، ہمارا نام بھی نہ لے، ہماری فوٹو بھی نہ لگائے، لیکن یہ بتائے، کھل کے بتائے کہ ٹائٹل تم نے دیا ہے، سوال تم نے قائم کیا ہے، حضرت عمار کا قاتل کون ہے، اب تیری ذمہ داری ہے اس بندے کا نام لو، قاتل کا نام بتاؤ، کون ذمہ دار ہے، کون قتل کرنے والا ہے، کون کروانے والا ہے۔ نہیں تو نیچے جو کمنٹس کے اندر جس طرح وہ رافضی لوگ حضرت معاویہ کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ سارے حضرت معاویہ کو قاتل سمجھ رہے ہیں، حضرت معاویہ کو جہنمی سمجھ رہے ہیں، حضرت معاویہ کو باغی سمجھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حنیف قریشی ہے یا نہیں؟ جبکہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں کہ حضرت معاویہ کی اجتہادی بغاوت ہمیشہ رہی، اس کا بھی خاص دور ہے، بعد میں وہ امام برحق ہیں، خلیفہ برحق ہیں، یہ امام بدر الدین عینی بتا رہے ہیں۔ تو یہ پورا موقف، پورا نظریہ اہل سنت کا اس نے کیوں بیان نہیں کیا؟ تو لہٰذا یہ سوال اس پہ ہمیشہ قائم رہے گا کہ تو نے عنوان دیا ہے قاتل کون، اب قاتل کا نام بتانا تیری ذمہ داری ہے، ذمہ دار کا نام بتانا تیری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سوال بار بار کریں گے، بار بار مطالبہ کریں گے کہ اس سے پوچھ کے دیں کہ حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے، کون ذمہ دار ہے۔
اور اگر اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ بندہ اندر سے صاف نہیں ہے، یہ بندہ اہل سنت نہیں ہے، اس کی یہ بولی سنیوں والی نہیں ہے، یہ مرزا جیلمی والی اس کی بولی ہے، تو پھر ہم سے شکوہ گلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بتائے حضرت عمار بن یاسر کا قاتل کون ہے، کون ذمہ دار ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل سنت ہے یا اندر سے کچھ اور ہے.